اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیسن نمبر 6 سید الورا۔ اور پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ کسرا جو ہے وہ ایک بڑے عالم جس کا نام عبد المسیح ہوتا ہے، اس کو بلا کر کے وہ چیزوں کی جو ہے وہ تعویل جو خواب کی وہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں پتا تو وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی ماموں ہے، میں اس کو بلا کے پوچھتا ہوں۔ تو کسرا اس کو بولتا ہے کہ تم خود ہی چلے جاؤ اور پوچھ کر کے آؤ۔ تو عبد المسیح جب طویل سفر طے کر کے سطیح تک پہنچتا ہے، اس وقت سطیح آخری سانسوں پہ تھا۔ عبد المسیح نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ دم نزا پر تھا۔ تو عبد المسیح اپنے ماموں کا مزاج شناس تھا، جانتا تھا کہ ہیں، چنانچہ اس نے فی البدیہہ ایک نہایت عمدہ نظم کہہ ڈالی جس میں اپنے سفر شام کی تفصیلات اور کیفیات انتہائی خوبصورت پیرائے میں بیان کی۔ نظم سن کر سطیح کے چہرے پر رونق آ گئی۔ عبد المسیح کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنے مخصوص انداز میں وہ بولنے لگ گیا اور اس نے بھی پوئٹری کی۔ اور دیکھیں اتنا پوئٹری کا ان کے پاس سکل تھا کہ دم نزا بھی کس طرح سے شعر کہہ رہا ہے کہ عبد المسیح ایک تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس ایسے وقت میں پہنچا جب سطیح گور کنارے لگ چکا ہے، اور تجھے ساسانی بادشاہ نے محل کے زلزلے، آگ کے بجھنے اور موبزان کے خواب کی توجیہ اور تعبیر معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سطیح کی وسعت اور علمیت کی انتہا یہ کہ موبزان کے خواب کی تمام تفصیلات بھی اس نے خود ہی بیان کر دی، پھر 14 کنگرے گرنے کی یہ توجیہ اور وجہ بیان کی کہ ان میں 14 بادشاہ اور ملکائیں ہوں گی، اور کنگروں کے تعداد کے مطابق اور جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ بہرحال پیش ہو کر کے یعنی مملکت ایران پر 14 حکمران یکے بعد دیگرے حکمرانی کریں گے، اور اس کے بعد ایرانیوں کی حکومت کا دور ختم ہو جائے گا۔ یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے۔ 1000 سالہ آگ کے بجھ جانے اور متعدد دریاؤں کے پانی کا خشک ہو جانے کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ صاحب الہراوا کے ظہور کی علامات ہیں۔ اب ہراوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹے عصا کو کہتے ہیں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک میں چھوٹا سا ایک عصا رکھا کرتے تھے، اور کام لینے کے وقت عموماً بوقت نماز سامنے گاڑ لیا کرتے تھے تاکہ سترہ بن جائے اور آگے سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس بنا پر آپ کا لقب صاحب الہراوا بھی ہے۔ اور اس کے ظہور کی علامات ہیں جس کا نام صاحب الہراوا ہے، یہ اس نے بتایا سطیح نے۔ جب علامات ظاہر ہوں تو سمجھ لو ایرانی حکومت کا خاتمہ قریب ہے۔ موبزان کے خواب کی صراحتاً اس نے کوئی تعبیر بیان نہیں کی، لیکن اس کے مندرجہ بالا کلام کے بعد اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ظاہر ہے جب عربوں کے ہاتھوں ایرانی سلطنت کا خاتمہ ہوتا تو وہی منظر پیش آنا تھا جو موبزان نے خواب میں دیکھا تھا۔ بہرحال اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد سطیح وفات پا گیا۔ عبد المسیح نے واپس جا کر شاہ ایران کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا تو اس کا غم کافی حد تک دور ہو گیا، کیونکہ تاج و تخت کو فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ ابھی تو مزید 13 فرمانرواؤں نے بادشاہی کرنی تھی، اس لیے کہنے لگا کہ جب تک 14 تاجدار حکومت کریں گے اس وقت تک نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ بادشاہ کو مطمئن دیکھ کر عبد المسیح نے اجازت لی اور اپنے وطن کو واپس لوٹ گیا۔ 14 حکمرانوں والی بات بالکل سچی ثابت ہوئی۔ عہد فاروقی میں عساکر اسلامیہ نے سلطنت ساسانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان کا آخری فرمانروا یزدگرد تھا جسے مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت ساسانیہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور نوشیروان سمیت یزدگرد تک 14 حکمران ہوئے ہیں۔ شرک و کفر کے گڑھ ایران۔ ایران اب تو اسلامک ریاست ہے نا، لیکن اس وقت شرک و کفر کا گڑھ تھا، اور اس کی ذیلی ریاستوں میں ان واقعات کا رونما ہونا دراصل علامت تھی اس بات کی کہ اب بزم باطل درہم برہم ہونے کو ہے اور دیویوں دیوتاؤں کا راج ختم ہونے والا ہے۔ آقا کریم کی پیدائش کے وقت ظاہر ان سب چیزوں میں جب تباہی ہو گئی تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب یہ سب کچھ ختم ہو کر یہاں پر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ چنانچہ جس طرح آتش کدہ فارس میں، یعنی فارس میں جو آگ لگی ہوئی تھی جس آتش کدے کے اندر، اس میں اگنی دیوی یعنی جس کی وہ پوجا کرتے تھے اس کو بولتے تھے اگنی دیوی، اس کی شرر افشانی ماند پڑ گئی۔
پج گئی۔ اس طرح کئی خود ساختہ دیوتاؤں پر بھی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ ارباب سیرت نے لکھا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ، جن میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمر، عبداللہ بن جہش جیسے ممتاز افراد بھی شامل تھے، ہر رات ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ جس شب جانے دو عالم کی ولادت ہوئی، اس رات بھی یہ لوگ حسب معمول دیوتا کے چرنوں میں پیروں میں حاضری دینے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوتا حضور منہ کے بل گرے پڑے۔ دیوتا کی یہ حالت دیکھ کر نہایت پریشان اور افسردہ ہوئے اور اسے اٹھا کر دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑا کیا، مگر وہ پھر دھڑام سے زمین پر آ رہا۔ جب تیسری دفعہ بھی یہی صورت پیش آئی تو ایک شخص نے جھنجھلا کر دیوتا سے کہا، تمہیں آج کیا ہو گیا ہے، بار بار گرے پڑتے ہو؟ دیوتا کے اندر سے غیبی آواز آئی، یہ اس نومولود کی ولادت کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کے نور سے شرق و غرب میں زمین کے تمام راستے جگمگا اٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ ولادت جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کا ظہور صرف زمین پر ہی منحصر نہ تھا، آسمانوں پر بھی ایک علامت نمودار ہوئی، اور ستاروں کا علم رکھنے والے اہل کتاب نے اسی وقت کہہ دیا کہ آج نبی منتظر پیدا ہو گیا، آج اس نبی کی پیدائش ہو گئی ہے کہ جس کا سب کو انتظار تھا۔ شاعر دربار نبوت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لڑکپن کے زمانے میں ایک دن میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو یثرب کے بلند ٹیلے پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخو پکار میں کیا بول رہا تھا، اے یہودیو، اے یہودیو۔ اس کی چیخو پکار پر بہت سے یہودی اکٹھے ہو گئے اور اسے پوچھنے لگے کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تجھے کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے، یہودی نے بتایا، کہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو ظہور احمد کی علامت ہے۔ اس یہودی کی پریشانی کا سبب، اس کی جو وجہ تھی نا، اس کا اندرونی حسد تھا۔ یہودیوں کا شدید قسم کا حسد ہے آقا کریم سے۔ اسے یہ بات کسی طرح سے بھی گوارا نہ تھی کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی جائے۔ یعنی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ بنی اسرائیل جس میں یہودی ہیں، ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم، جو بکس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئے گا، ان کو یہ لگتا تھا کہ کیونکہ ہم انبیاء کرام کی نسل سے ہیں، we are chosen people، آخری نبی ہماری نسلوں سے آئے گا، لیکن انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ نبوت کا آخری جو ستارہ ہے وہ بنی اسماعیل کے اندر جو ہے وہ جگمگائے، کیونکہ آقا کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ہیں، اس لیے ان کو شدید قسم کی پریشانی لگ گئی۔ اور یہ پریشانی صرف ایک یہودی کو نہیں تھی، بلکہ عرب کے دیگر تمام جو یہودی تھے وہ بھی افسردہ اور حزین اور پریشان تھے، افسردہ اور ملول تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی تاجر رہا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے قریش سے پوچھا، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ہمیں تو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ حاضرین نے جواب دیا، تو تم لوگ تحقیق تو کرو۔ یہودی بولا، کسی نہ کسی گھر میں ضرور ولادت ہوئی ہوگی، کیونکہ آج رات آخری امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان میں مہین بالوں کا ایک گچھا سا ہوگا۔ مہین یعنی باریک باریک بالوں کا ایک گچھا سا جو ہے مہر نبوت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ پھر جب معلومات کی گئیں تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ یہودی سمیت سب لوگ سیدہ آمینہ کے گھر گئے اور مطالبہ کیا کہ بچہ ذرا باہر بھیجیں، کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ بچہ جب باہر لایا گیا تو یہودی نے اس کی پشت سے قمیض کو ہٹایا۔ جب اس کی نظر بالوں کے گچھے پر پڑی تو صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خاصی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو سب نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا تھا، تو ہلاک ہو جائے؟ یہودی بصد حسرت و یاس بولا، اللہ کی قسم، نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ پھر قریش کو مسرور و شادماں اور خوش دیکھ کر کہنے لگا، تم خوش ہو رہے ہو، خدا کی قسم تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے گا کہ اس کی خبریں مشرق و مغرب تک پھیل جائیں گی۔ اب اگرچہ یہودیوں کا رویہ انتہائی حاسدانہ اور متعصبانہ تھا اور تکلیف دینے والا تھا، مگر عیسائی علماء کا رویہ منصفانہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ تھی،
مر الزہران، وہاں ایک شامی راہب رہائش پذیر تھا، وہاں بھی ایک شامی رہتا تھا اس جگہ پر مر الزہران پر، جس کا نام عیس تھا۔ وہ سابقہ الہامی کتابوں کا ایک ماہر تھا اور ایک انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ سال بھر میں ایک دفعہ لوگوں سے ملاقات کرنے مکہ مکرمہ آیا کرتا تھا اور اہل مکہ سے کہا کرتا تھا کہ مکہ والو، ان قریب تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے سامنے عربوں کو بھی جھکنا پڑے گا اور عجم کا بھی مالک ہوگا۔ اس کے ظہور کا یہی زمانہ ہے، اور اس کے اعلان کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں جب کسی کا بیٹا پیدا ہوتا وہ جا کر ایس سے پوچھتا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں ہے، مگر سب کو نفی میں جواب ملتا تھا۔ جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایس سے یہی بات پوچھنے کے لیے مر الزہران گئے۔ گرجے کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے ایس کو آواز دی۔ ایس نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا عبد المطلب کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ دروازہ کھولنا بھول گیا اور وہیں سے بے ساختہ بولنے لگ گیا کہ اس کا باپ آپ ہی کو ہونا چاہیے۔ آج وہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو بتایا کرتا تھا، وہ سوموار کے دن پیدا ہوگا، سوموار کے دن اس کو نبوت ملے گی اور سوموار کے دن ہی اس کا وصال ہوگا۔ یعنی اوپر اپنی منڈیر سے اس نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو اپنا جو علم تھا اس کے بل پر اس نے وہیں سے اس نے شروع کر دیا جو کچھ علم اس کے پاس تھا۔ تو جب اس کی اور حضرت عبد المطلب کی تفصیلی گفتگو ہوئی تو عبد المطلب نے اسے بتایا کہ آج صبح کے قریب میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ایس نے پوچھا آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد نام رکھا ہے، عبد المطلب نے جواب دیا۔ میری تمنا اور آرزو یہی تھی۔ ایس نے بتایا کہ وہ مبارک ہستی آپ کے معزز گھرانے میں پیدا ہو۔ الحمدللہ کہ ایسا ہی ہوا۔ پہلی علامت تو ستارے کا طلوع ہے اور دوسری علامت اس کا بروز سوموار پیدا ہونا، تیسری علامت یہ تھی کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ سبحان اللہ، محمد، دو میموں والا نام کہ اس نا وچ میری جان جدے وچ دو میماں، اس نا تو میں قربان جدے وچ دو میماں، اس نا تے لکا سلام جدے وچ دو میماں۔ سبحان اللہ۔ ستارہ تو آج رات طلوع ہو گیا تھا اور باقی دو علامات بھی اس بچے میں موجود ہوں۔ بلا شبہ یہی وہ مولود مسعود ہے جس کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اور 7ویں دن اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے دھوم دھام سے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا۔ بہت سارے اونٹ ذبح کیے گئے اور وہ عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ قریش کے تقریباً تمام اہم افراد اس ضیافت میں، اس پارٹی میں شریک ہوئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ جس نو مولود کی خوشی میں آپ نے یہ دعوت کی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا نام محمد رکھا ہے، عبد المطلب نے جواب دیا۔ مگر آپ کے خاندان میں تو یہ نام پہلے کسی کا نہیں ہوا۔ قریش نے حیرت سے پوچھا آبائی ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام آپ نے کس بنا پر منتخب کیا ہے؟ میری خواہش ہے کہ آسمانوں کا خالق اس بچے کی تعریف کرے، زمین پر مخلوق اس کی مدح و ستائش کرے۔ اس نام کا انتخاب اس خواہش کے اظہار کے لیے کیا ہے۔ دراصل نام رکھنے کی یہ وجہ غیبی ہستی نے سیدہ آمینہ کو بتائی تھی اور انہوں نے عبد المطلب کو اس سے مطلع کر دیا تھا، اس لیے عبد المطلب نے وہی وجہ لوگوں کے سامنے بیان فرما دی۔ اس کے بعد اب رضاعت یعنی دودھ پلانے کی ٹرن آئی تو 6-7 دن تک تو سیدہ آمینہ نے خود ہی دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی کنیز سویبہ نے چند دن تک یہ خدمت سر انجام دی، اور اگرچہ حضرت سویبہ کو رضاعت کی سعادت صرف چند روز تک حاصل ہوئی، انہوں نے صرف تھوڑے سے دن دودھ پلایا، مگر ایک اور واقعہ نے اس عورت کو شہرت اور دوام بخش دیا۔ ہوا یوں کہ جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا ابو لہب کے پاس دوڑی دوڑی گئیں اور اسے خوشخبری سنائی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ کیونکہ اپنے سب بھائیوں کے بہت لاڈلے بھائی تھے اور ان کی کیونکہ وفات ہو چکی تھی، اپنے مرحوم بھائی کی نشانی پیدا ہونے پر اتنی خوشی، اتنی مسرت حاصل ہوئی کہ اس نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے حضرت سویبہ سے کہا کہ جا اس خوشی میں تجھے آزاد کر دیا۔ بات اس وقت تو آئی گئی ہوگی۔ 40 سال کے بعد جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت سے سرفراز ہوئے اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر کے بزم کفر و شرک کو درہم برہم کر دیا، تو وہی چچا جس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو آزادی کا انعام بخشا تھا، وہی آپ کا
کٹر مخالف بن گیا، اسی نے سب سے زیادہ مخالفت آپ کی اور اس کی بیوی ام جمیل شوہر سے بھی دو ہاتھ آگے تھی، دونوں نے آپ کے خلاف محاذ بنا لیا، آپ کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوا کہ ان دونوں کے عبرتناک انجام پر مشتمل ایک مستقل سورت کو نازل فرما دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب بائیں۔ جب ابو لہب مر گیا تو تقریباً 1 سال کے بعد حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما حالک، تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے جواب دیا برا حال ہے، جہنم میں جل رہا ہوں، مرنے کے بعد راحت کا کوئی لمحہ مجھے میسر نہیں آیا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اس کا مجھے یہ انعام ملا ہے کہ سوموار کے دن میری انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے پانی نکلتا رہتا ہے اور میں اسے چوستا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب میلاد مصطفیٰ کی لمحاتی خوشی منانے پر ابو لہب جیسے قطعی جہنمی کو اتنا فائدہ حاصل ہوا کہ اسے دوزخ کی آگ میں رہتے ہوئے بھی اس کو پینے کے لیے پانی مل جاتا ہے، تو پھر آپ ہی سوچئے قارئین کہ اگر کوئی مومن عمر بھر میلاد کی خوشیاں منائے تو اس کو کیا کیا انعام ملیں گے اور کیسی کیسی نوازشیں ہوں گی۔ اور جب ایک کافر کے بارے میں جس کی مذمت قرآن کریم میں نازل ہوئی، جس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، یہ روایت آئی کہ ہر سوموار کو اس کے عذاب میں محض اس لیے تخفیف اور کمی ہو جاتی ہے کہ اس نے ولادت احمد پر مسرت کا اظہار کیا تھا۔ پھر اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو زندگی بھر احمد کی آمد پر مسرور رہا ہو، اس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہو۔ 16 منٹس ہو گئے ہیں۔ اب اس سے آگے کیا کیا دلچسپ واقعات رونما ہوئے اس کو جانیں گے کل۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ